نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال الشاعر حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما كنت تشاء. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. عزیز ساتھیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یکے بعد دیگرے تمام انبیاء، تمام پیغمبر اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے اندر بھیجتے رہے. جب پیغمبر تشریف لاتے تو دنیا کا نظام کچھ اچھا ہوتا، اور جب پیغمبر چلے جاتے تو بگاڑ اسی طرح ہو جاتا جیسے کہ پہلے تھا. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھا لیے جانے کے بعد تقریباً 650 سال کا دور، وہ عرصہ اس دنیا کے اندر ایسا گزرا کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی کو پیدا نہیں فرمایا. حال یہ ہو چکا تھا کہ مکے کی سرزمین پر ایسے گناہ کیے جاتے تھے، لوگ ایک دوسروں کے قتل کرنے کے دہانے پر آ گئے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر 300 سال تک جنگیں چھڑا رہا کرتی تھی. ان کا حال یہ ہو چکا کہ اگر کسی بچی کی پیدائش کا ذکر سنتے کہ ان کے گھر بچی کی پیدائش ہوئی ہے، وہ لڑکی ہوا کرتی تو اسے زندہ زمین میں گڑھا کھود کر اسے دفن کر دیتے تھے. یہاں تک کہ ظواہرات فاروقی میں حضرت والا دامت برکاتہ العالیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ ایک صاحب کی بیٹی مکے کے دور کے اندر وہ تھوڑی سی بڑی ہوئی، وہاں کے لوگوں کی نظر میں نہیں تھی کہ ان کے بیٹی ہے. جب پتہ چلا دشمنان اسلام کو کہ ان کے ایک بیٹی ہے، وہ بڑی ہو رہی ہے لیکن انہوں نے اسے دفن نہیں کیا، تو بیٹے کی والد پر دباؤ ڈالا کہ تمہیں اپنی بچی کو زندہ دفن کرنا. وہ اپنی بچی کو دباؤ میں آ کر لے کر کے گئے، بیٹی کو تیار کیا، کندھے پر فاوڑا رکھا. بیٹی پوچھ رہی تھی کہ ابا جان آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ابا جان کہتے کہ بیٹی میں تمہیں تمہارے ماموں کے گھر لے کر جا رہا ہوں. بیٹی بار بار پوچھتی اور خوش ہوتی تھی کہ شاید ہمارے ماموں کے گھر ہمیں لے کر کے جائیں. یہاں پہ روڈ کے سائڈ میں جو بائک کھڑی ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں، جن کی ہیں وہ کمیٹی والوں سے مل کر کے جہاں پارکنگ کا انتظام ہے وہاں پہ کھڑی کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ جب گڑھا کھودنے لگے تو بیٹی نے پھر پوچھا کہ ابا جان کیا کر رہے ہیں، لیکن ابا جان نہیں بول رہے تھے. پھر رفتہ رفتہ اپنی بیٹی کو اس گڑھے کے اندر ڈالا اور اوپر سے مٹی ڈالنی شروع کی. بیٹی نے رو کر فریاد کی ابا جان آپ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں، اللہ کی قسم ابو جان میں آپ سے پیسے بھی نہیں مانگوں گی، آپ مجھے دفن نہ کریں. آپ غور کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 650 سال کا یہ دور
انسان کے لیے بیان کرنا تو آسان ہے، آپ کے لیے سننا تو آسان ہے، لیکن آپ ان باپ سے پوچھیں جن کی اولادیں ہیں کہ اپنی اولاد سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ ذرا اپنی نظر کو 1400 سال پہلے مکے کے دور کے اندر لے کر کے جائے، اور اس وقت جب ایک سگا باپ اپنی چھوٹی سی بچی کو دفن کر کے لے کر جا رہا تھا، پھاوڑا اس کے کندھے پر رکھا ہوا تھا، خدا کی قسم اس آسمان نے بھی وہ منظر دیکھا، اس زمین نے بھی وہ منظر دیکھا۔ یہ آسمان ساکت تھا اور گویا کی کہہ رہا تھا، اے رب تعالیٰ آج تیرے لیے زمین پر کتنا سنگین جرم ہونے جا رہا ہے۔ یہ زمین کہہ رہی تھی، اے اللہ آج تیری زمین پر ایک ننھی سی بچی کو دفن کیا جا رہا۔ یہ ستارے کہہ رہے تھے، رب تعالیٰ اگر اب دنیا کے اندر کوئی پیغمبر نہیں آیا میں گر جاؤں گا۔ یہ آسمان کہہ رہا تھا، اے رب تعالیٰ اگر کائنات میں کوئی پیغمبر نہیں آیا میں پھٹ جاؤں گا۔ یہ سورج کہہ رہا تھا، رب تعالیٰ یہ لوگ اپنی بچیوں کو دفن کر رہے، میرے مولا اگر اب کوئی پیغمبر نہیں آیا تو میری روشنی ختم ہو جائے گی۔ یہ ستارے، یہ فرشتے، یہ زمین کے شجرات یہ فریاد کر رہے تھے، رب تعالیٰ بہت ہو چکا، شراب پی گئی میں نے برداشت کیا۔ زمین کہتی تھی، رب تعالیٰ زمین پر گناہ کیا گیا میں نے برداشت کیا، لیکن میرے مولا ایک معصوم بچی کو زمین کے اندر دفن کیا جائے میں برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ تمام ذرات اللہ سے فریاد کر رہے تھے، رب تعالیٰ نے تمام ذرات کو، تمام چیزوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے زمین کی چیزوں تم خوش ہو جاؤ، جتنے پیغمبر آج تک میں نے بھیجے وہ تو آدم تھے، وہ تو موسیٰ تھے، وہ تو عیسیٰ تھے۔ اے زمین کے ذرات آج تمہارے لیے میں نے جس پیغمبر کا انتخاب کیا ہے، میں نے تمہارے لیے جس پیغمبر کا انتخاب کیا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ تمام انبیاء کا سردار، وہ مکے کا سردار، آمنہ کا دلانا اور کائنات کو چلانے والا، رب تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا رتبہ، سب سے بڑا درجہ۔ اے میرے زمین کے ذرات، اب میں تمہارے درمیان عام پیغمبر نہیں بلکہ پیغمبروں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت مبعوث فرمایا۔ آپ غور کریں کہ زمین کو کتنی ضرورت تھی نبی کی، زمین کو کتنی ضرورت تھی پیغمبر کی۔ ہمارے دائیں جانب مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، اگر اصلاح معاشرہ کا موضوع چھیڑا جائے، اگر اصلاح معاشرہ کو دیکھا جائے، یا آج کا سپریم کورٹ اور لکھنؤ کا ہائی کورٹ، قسم با خدا بہت سے کیسز ایسے درج ہیں جس میں ہماری مسلم نقاب پوش بچیوں نے مقدمے درج کیے ہیں کہ ہمیں اسلام نے آزادی نہیں دی، ہمیں اسلام نے قید کر کے رکھا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، قربان جاؤ اس نبی کی شان پر جس نبی نے تمہیں یہ رتبہ دیا کہ نبی سے آنے سے پہلے تمہیں زندہ دفن کیا جاتا تھا، تمہیں قتل کیا جاتا تھا۔ وہ میری ماں اور بہنوں، جب کائنات کا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان آیا تو نبی نے سارے انسانوں کو پیغام دیا ہے، وہ لوگوں بیٹیوں کا مرتبہ اتنا بڑا ہے، بچیوں کا رتبہ بتایا، لوگوں بچیوں کا رتبہ اتنا بڑا ہے کہ جو شخص 3 بچیوں کی پرورش کر ڈالے اور اچھی تربیت کرا ڈالے، اچھی جگہ نکاح کر دے، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر جنت کو واجب کر دیا کرتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ اس سے پہلے ہماری ماں اور بہنوں کا کیا حال تھا، ہماری ماں اور بہنوں کے ساتھ کس طرح سے بدسلوکی کی جاتی تھی۔ عرب کا حال تو یہ تھا کہ اگر کسی شوہر کا انتقال ہوتا،
تو عرب کے باشندے یوں کہا کرتے تھے کہ اس کا انتقال اس کی اہلیہ کی نحوست کی وجہ سے ہوا، لہذا جب شوہر کو جلاتے تو بیوی کو ساتھ میں زندہ جلا دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ماحول اور ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہی وجہ ہے علماء موجود ہیں اسٹیج پر، ہمارے اکابرین جلوہ افروز ہیں، آپ ان سے تحقیق کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر ایسے پیغمبر ہیں، ہمارے نبی اتنے شان والے ہیں، اتنے افضل ہیں کہ ہم اور آپ اپنے نبی کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ آپ اگر پوچھنا چاہتے ہیں جا کر پوچھیں عیسیٰ علیہ السلام سے، وقت کے پیغمبر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتنا اعلیٰ بنایا، کتنا اشرف بنایا۔ آج ہماری ذات پر افسوس ہے کہ ہم اپنے نبی کے مقام کو نہیں جانتے، اپنے نبی کے رتبے کو نہیں جانتے، اپنی افضلیت کو نہیں جانتے۔ عیسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ میرے مالک، میرے مولا، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں آپ نبی نہ بنائیے، ہم سے نبوت لے لیجئے۔ میں عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیجئے۔ آپ غور کریں کہ ہمارے نبی کتنی شان والے کہ انبیاء نے دعائیں کی کہ میرے مالک، زکریا علیہ السلام نبی ہے، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سے نبوت لے لی جائے اور ہمیں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ ہم لوگوں کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے۔ کبھی قرآن پڑھا کرو، قرآن یہ ہم سب کے لیے ہدایت ہے۔ کبھی دیکھو اپنے پیغمبر کا رتبہ، کبھی جانو اپنے پیغمبر کا رتبہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو، ان کی بشارت کو، ان کے آنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز میں بیان کیا۔ ایک ادنا سا طالب علم اگر غور کرے اور اللہ کا قرآن پڑھے تو پتہ یوں چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ پر بے شمار احسانات کیے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو تمام احسانات جتلاتے۔ میں آپ سے سنجیدہ بات کرتا ہوں، آپ تھوڑی سی توجہ دیں، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ اگر ایک انسان غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ماں باپ بھی بنائے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو احسان جتلاتا۔ قرآن پڑھنے والوں، قرآن سے جڑنے والوں، نبی کی سیرت سنو اور جانو، اگر اللہ چاہتا تو احسان جتلاتا کہ میرے بندوں میرا احسان مانو کہ ماں باپ دیے۔ اگر اللہ چاہتا تو احسان جتلاتا کہ ہمیں اللہ زمین سے رزق دیتا، ہمارے لیے اللہ پھلوں کو اگاتا۔ اگر اللہ چاہتا تو احسان جتلاتا کہ میرے بندو ہم نے تمہارا بہترین حسن بنایا، میرا احسان مانو کہ ہم نے تمہارے درجات کو بلند کیا۔ نہ، پورے قرآن میں اللہ نے کبھی کسی احسان کو نہیں جتلایا۔ ہاں علماء موجود ہیں، قرآن میں صرف ایک جگہ ہے جہاں پر اللہ نے احسان کو جتلایا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ہے جہاں پر اللہ نے احسان کو جتلایا۔ قرآن میں اگر آپ دیکھیں اللہ نے ماں باپ دیے، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے زمین بنائی، فلک بنایا، اللہ نے چاند سورج ستارے بنائے، رب العالمین نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب بات نبی کے پیغمبر کی آتی ہے، جب بات نبی کے حسن کی آتی ہے، جب بات نبی کے درجے کی آتی ہے، تو پھر رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے اور اللہ نے احسان
جتلایا۔ اس موقع پر جب بات پیغمبر کی آئی تو اللہ نے احسان جتلایا اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے اس جگہ احسان جتلایا اور فرمایا کہ میرے بندو میرا احسان مانو کہ میں نے تمہیں محمد جیسے نبی کے امت میں پیدا کیا۔ اب غور کرے اس جگہ اللہ نے احسان جتلایا کہ میرا احسان مانو کہ میں نے تمہاری جھولی میں نبی جیسا پیغمبر دیا ہے۔ قربان جاؤ نبی کی سیرت پر، تمہارا پیغمبر وہ ہے اگر زمین پر بیٹھ جائے تاکہ سرا تک زمین ٹھنڈی ہو جائے۔ پیغمبر وہ ہے اگر آسمان کی طرف سر اٹھا دے تو چاند سورج ستارے رحمت کی بھیک مانگے۔ پیغمبر اگر بخشش کے لیے دعائیں کر دے تو گناہ کاٹ میں مل جائے۔ پیغمبر اگر کسی چیز کے لیے ہاں کر دے تو وہ چیز حلال ہو جائے۔ پیغمبر وہ ہے اگر کسی چیز کے لیے نہ کر دے تو وہ چیز حرام ہو جائے۔ ہمارے پیغمبر حسان بن ثابت، ہم کیا تعریف کریں گے نبی کی؟ جا کر پوچھئے نبی کے صحابہ سے، نبی کے یاروں سے، نبی کے خاندان سے، ان کے جانثاروں سے۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں میرے پیغمبر وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا كُنْتَ تَشَاءُ۔ میرے پیغمبر اللہ نے آپ کو اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا عرفہ بنایا، گویا کہ جیسا آپ نے چاہا تھا اللہ نے آپ کو ویسا ہی بنا دیا۔ اسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے اردو شاعر کہتا ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، اور ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ یقین مانے میرے بھائی، اگر نبی کی سیرت کو بیان کیا جائے یہ 10 5 20 آدھا 1 گھنٹہ کوئی وقت نہیں، سال بھی اگر بیان کیا جائے تو نبی کے ایک حسن کی خوبصورتی اور اس کی جو نمائش ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حسن ہے، جو جمال ہے، اللہ کی قسم نبی کی زلف کا بھی حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اللہ نے پورا قرآن دیا۔ اس لیے میرے عزیز ساتھی اور دوستو، وقت کم ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو نبی کی سیرت کیا اصلاح معاشرہ کا بات کی جائے گی۔ بس ہم اتنا جان لیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے نبی کا امتی بنایا۔ میرے بھائیوں، نبی سے سچی محبت کرو، ایک ایک سنت پر نبی کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارے نبی چپل کیسے پہنتے تھے، نبی اپنے سر سے مانگ کیسے نکالتے، نبی جوتا کیسے پہنتے، نبی کیا پسند کرتے تھے، یہ تمام طریقے اگر ہمارے اندر آ جائیں تو یقیناً ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔